ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، یہ چوتھے پارے کا 9واں رکوع ہے۔ اس رکوع میں بھی غزوہ احد ہی کے پس منظر میں پیش آنے والے واقعات پر اللہ نے گفتگو فرمائی ہے۔ کچھ اور بھی عنوانات ہیں جو غزوہ احد سے الگ مضمون والے ہیں، جن میں زکوٰۃ سے متعلق غفلت کرنے والوں کو بہت سخت تنبیہ کی گئی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر شرک میں دوڑ دھوپ کرنے والے دشمنان اسلام کی سرگرمیوں سے تسلی دی گئی ہے، اور کافروں کو بھی تنبیہ کی گئی ہے۔ ترجمہ سنیے۔
زخم کھانے کے بعد بھی جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہے، ان کے لیے بہت ہی عظیم اجر و ثواب ہے کہ یہ لوگ نیکوکار بھی ہیں اور متقی پرہیزگار بھی ہیں۔ یہ وہی نیک مسلمان ہیں جن سے منافقوں نے کہا تھا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف بہت بڑی فوج تیار کر رکھی ہے، ان سے ڈرو۔ یہ خبر سن کر مسلمان اور زیادہ ایمان والے ہو گئے اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ تو وہ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس لوٹے، انہیں کوئی نقصان نہیں ہوا، اور اس پر مزید یہ کہ اللہ کی رضا پر چلنے کی سعادت و شرف بھی حاصل ہوا، اور اللہ بہت عظیم فضل و کرم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس طرح کی گھبراہٹ میں مبتلا کرنے والی خبریں دینے والا دراصل شیطان ہے، جو اپنے کافر دوستوں سے تمہیں ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ان سے ڈرنا نہیں، اللہ فرماتا ہے مجھ سے ڈرو اگر تم واقعی ایمان والے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں آپ کو غمگین نہ ہونے دے، وہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان دشمنان اسلام کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، بلکہ انہیں بہت بڑے عذاب کا سامنا ہو۔ جن لوگوں نے ایمان کو قبول نہ کر کے کفر کو خرید لیا ہے، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے، بلکہ انہی کے لیے آخرت میں دردناک عذاب رہے گا۔ جن کافروں کو ہم ڈھیل دے رہے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری طرف سے یہ ان کو ڈھیل دینا بہتر ہے۔ ہم تو ان کو اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور زیادہ ہو جائیں، اور پھر آخر کار انہیں آخرت میں ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہونا پڑے۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے مسلمانوں کہ ایمان والوں کو اس حال پر باقی رکھے جس حالت میں تم اس وقت ہو، کہ منافق اور مسلمان خلط ملط رہیں، بلکہ اللہ چاہتا ہے کہ پاکیزہ مسلمانوں کو خبیث اور ناپاک منافقوں سے الگ کر دے۔ لیکن اللہ تمہیں غیب کی خبروں سے باخبر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو منتخب کر لیتا ہے اسے غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر قائم رہو گے تو تمہارے لیے بہت ہی عظیم اجر و ثواب ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل و کرم اور مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، تو وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کنجوسی اور بخیلی ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بدترین چیز ہے۔ جو وہ جمع کر کے کنجوسی اور بخیلے کے ذریعے مال اکٹھا کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور آسمان و زمین کی وراثت اللہ کی ہے، وہی مالک ہے، اور وہ تمہارے سارے اعمال سے باخبر ہے۔
یہ اس رکوع کا ترجمہ ہوا۔ محترم بزرگوں، غزوہ احد میں مسلمانوں سے جو غلطیاں ہوئی تھیں اس پر اللہ نے بہت کافی تبصرہ فرمایا اور مسلمانوں کو بہت قیمتی ہدایات دیں۔ وہی سلسلہ واقعات ہیں غزوہ احد کے کہ جب غزوہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہو گئی، تو ابو سفیان جو کافروں کا کمانڈر تھا فوج کا، وہ اپنے لشکر کو لے کر واپس چلا گیا۔ راستے میں اس کو احساس ہوا کہ ہم سے کیا غلطی ہو گئی، اچھا موقع ہم کو ملا تھا مسلمانوں کو بالکل کچل دینے کا، لیکن ہم واپس لوٹ گئے۔ ہم سے یہ بہت بڑی غلطی ہوئی، ہم کو تو ان کا مال بھی حاصل کرنا چاہیے تھا، ان کے لوگوں کو جکڑ کر زنجیروں میں قید بھی کرنا تھا، ہم ویسے چلے آئے واپس۔ اس نے اپنے لشکر کے لوگوں کو جمع کر کے یہ کہا کہ چلو پھر سے ہم مدینے پہ اچانک حملہ کر دیں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ بدر میں تو ہم نے 70 لوگوں کو، 70 کافروں کو مار ڈالا تھا، 70 کافروں کو قید کیا تھا اور مال غنیمت بھی حاصل کیا تھا۔ کافروں کو مال غنیمت بھی نہیں ملا، مسلمان قیدی بھی نہیں بنائے گئے، صرف 70 صحابہ شہید ہوئے اور کافروں کا لشکر واپس چلا گیا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں جا کر وہ پھر پلٹ کر حملہ کریں اور انتقامی کارروائی مکمل کرنے کے چکر میں وہ دوبارہ واپس آ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا، تو آپ نے دوسرے ہی دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ دیکھو، کافر ہو سکتا ہے پلٹ کر حملہ کریں، تو ان کے حملہ کرنے سے پہلے ہم خود جا کر ان کا تعاقب کریں اور پیچھے سے ہم ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ چلنے کے لیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ جو زخمی تھے، زخموں سے نڈھال تھے، زخم مندمل بھی نہیں ہوئے تھے، کسی کے پیر میں، کسی کے ہاتھ میں، کسی کی پیٹھ میں، کسی کے کمر میں ایسے زخم تھے کہ وہ خود اپنے بل پر چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں دشمن کے تعاقب میں دوبارہ لشکر لے کر نکلنا ہے، تو کئی سو صحابہ رضی اللہ عنہم زخمی ہونے کے باوجود تیار ہو گئے۔ اسی کو اللہ پاک نے تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ زخم کھانے کے بعد بھی جو لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہے اور اللہ کی راہ میں دوبارہ اپنی جان نچھاور کرنے اور زخمی ہونے کے باوجود بہادری سے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ لڑنے پر تیار ہو گئے، ان کے لیے بہت ہی عظیم اجر و ثواب ہے۔ وہ نیک لوگ ہیں، وہ متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ دوسرا واقعہ کتابوں میں یہ آتا ہے کہ ابو سفیان جب واپس جا رہا تھا اپنے لشکر کو لے کر، تو اس نے میدان جنگ میں للکار کر کہا تھا کہ بدر میں تو تم جیت گئے،
احد میں ہم جیت گئے، اب دوبارہ 1 سال کے بعد پھر بدر میں ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول کیا، چلا گیا۔ 1 سال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہم نے ان کے چیلنج کو قبول کیا تھا، ہمیں بدر کے میدان میں چلنا ہے۔ مکے میں اس وقت قحط سالی تھی، ابو سفیان ڈر گیا، اللہ نے اس کے دل میں اور کافروں کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، اور وہ مقابلہ کرنے سے ہچکچانے لگے، بہانہ تلاش کرنے لگے۔ تو کافروں نے یہ تدبیر اختیار کی کہ کچھ لوگوں کو مدینہ منورہ بھیج کر یہ خبریں مشہور کرنا شروع کر دی مدینے کے مسلمانوں میں، ارے تم کہاں جا رہے ہو بدر میں دوبارہ لڑنے کے لیے؟ کافروں نے بہت زبردست لشکر تیار کر رکھا ہے تمہارے مقابلے کے لیے، ان سے ڈرو، مقابلے کی جاؤ مت۔ اس طرح کی بزدلی پھیلانے والی خبریں کفار مکہ کے کچھ مخبر پھیلا رہے تھے مدینہ منورہ میں، تاکہ مسلمانوں کی ہمت پست ہو جائے اور وہ دوبارہ بدر کے میدان میں نہ جائیں۔ اس پس منظر میں اللہ نے بہادر مسلمانوں کی تعریف کی ہے کہ جب ان سے منافقوں نے یہ کہا کہ کافروں نے تمہارے خلاف بہت زبردست لشکر تیار کر رکھا ہے، تم ان کے مقابلے سے ڈرو، مقابلہ کرنے کی کوشش مت کرو، تو یہ خبر وحشت ناک سن کر بھی مسلمانوں کا ایمان بڑھ گیا، ڈرے نہیں، سہمے نہیں، گھبرائے نہیں، بلکہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے یہ پیارا پیارا جملہ کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اس جملے کے تعلق سے ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو انہوں نے یہی کہا تھا، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اگر کوئی مصیبت ہو، خدا نہ کرے کوئی مصیبت آئے، لیکن اگر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے وقت یہ جملہ پڑھنا بہت مفید ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بار بار پڑھتے رہو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ لیکن یہ جملہ صرف بول کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بیٹھے نہیں رہ گئے، بلکہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین سازگار ہے، کارساز ہے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے مقابلے کی تیاری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر کوئی نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایک سے ایک بڑھ کے بہادر آپ کو ملیں گے، ایک سے ایک موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کرنے والے صحابہ ملیں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر بہادر تھے، شیر دل تھے۔ جب دوسرے سال، 1 سال کے بعد جب بدر کے میدان میں لشکر لے کر جانا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمیں کفار مکہ سے مقابلہ کرنے کے لیے بدر میں جانا ہے، تو بہت زیادہ حوصلہ افزا جواب ملا نہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا بھرے مجمع میں، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں اکیلا بدر کے میدان میں جاؤں گا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔
آپ کی اس استقامت کو دیکھ کر، پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوطی کو دیکھ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کئی سو کی تعداد میں اکٹھا ہو گئے اور لشکر کی شکل میں بدر پہنچ گئے۔ ادھر ابو سفیان بھی لشکر لے کر نکلا 2000 کی تعداد میں، لیکن وہ ڈرا ہوا تھا، اللہ نے دل میں رعب ڈال دیا تھا، تو وہ بہانہ کر کے واپس لوٹ گیا کہ نہیں اس سال جنگ نہیں کرنا، اس سال مکے میں قحط سالی ہے، چلو واپس چلتے ہیں وہ واپس چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں 1 ہفتے تک وہیں رہے۔ اس 1 ہفتے میں بہادری کا جو اظہار ہوا وہ تو ہوا ہی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بہادر مسلمان جب لوٹے ہیں مدینہ منورہ تو اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل لے کر لوٹے ہیں، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، ان کا بال بیکا بھی نہیں ہوا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں ایک تجارتی قافلے سے خرید و فروخت کر کر کے خوب مالی فائدہ بھی حاصل کیے، اور مدینہ منورہ لوٹے تو اللہ کی نعمت اور فضل و کرم کے ساتھ اور بہت ہی محفوظ طریقے سے واپس لوٹے۔ اس واقعے کو بھی اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے، اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ تم کو اب تو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ مسلمانوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کی خبریں دراصل شیطان پھیلاتا ہے، کہ وہ اپنے کافر دوستوں کا خوف تمہیں دلاتا ہے، تمہارے دل میں ان کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان سے ڈرنا نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ، ان سے مت ڈرنا، مجھ سے ڈرنا، اللہ پاک فرماتا ہے اگر تم ایمان والے ہو تو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک عمومی بات ارشاد فرمائی ہے غزوہ احد کے علاوہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں، بہت جافشانیاں کر رہے ہیں، تو ان کی سرگرمیوں سے آپ غمگین نہ ہوں، ان کی سرگرمیوں سے آپ آزردہ خاطر نہ ہوں، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ ان کافروں کو ڈھیل دے رہا ہے، یہ بہت اہم بات ہے، ان کافروں کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے، فوراً ان کو پکڑ نہیں رہا ہے، فوراً ان پر گرفت مضبوط نہیں کر رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف، ایمان کے خلاف یہ خوب سرگرمی دکھا رہے ہیں، تو تم غمگین اور مایوس مت ہونا، یہ صرف اللہ کا ان کو ڈھیل دینا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ یہ گناہ میں اور زیادہ آگے جائیں، اور زیادہ بڑھ جائیں، تاکہ آخرت میں پھر جب ان کو عذاب دیا جائے تو وہ معمولی عذاب نہیں ہوگا، بلکہ بہت دردناک عذاب ہوگا، بہت ہی خوفناک عذاب ہوگا۔ یہ اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ کافروں کو اللہ کچھ دنوں کے لیے طاقت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، شان و شوکت دیتا ہے، عزت و غلبہ دیتا ہے، حکومت تاج و تخت دیتا ہے۔ مسلمان مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے حوصلے کو پست کر لیتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں، اللہ اس کے رسول کے وفادار ہیں، اور پھر بھی ہم کمزور، پھر بھی ہم ذلیل و رسوا، پھر بھی ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی وزن نہیں، اور کافر تو اللہ کی نافرمانی کھلم کھلا کر رہے ہیں اور دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کو کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ایسے موقع پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے مسلمانوں کو بھی سمجھایا ہے کہ ایسے حالات میں مایوس مت ہونا، یہ اللہ کی ایک حکمت ہوتی ہے کہ مجرم کو اللہ موقع دیتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر اس کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے کہ کوئی طاقت اللہ کی پکڑ سے مجرم کو چھڑا نہیں سکتی۔ یہ صرف بول نہیں ہے، انسانی تاریخ میں بے شمار مجرموں، ظالموں، کافروں کے واقعات آپ کو ملیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف
کافروں نے صدیوں تک کئی سو سال تک ایمان والوں کو اور پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو تکلیف دی، اتنی تکلیف دی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو بد دعا دی ہے وہ بد دعا ایسی ہے کہ اے اللہ اب ان کافروں میں سے ایک کافر کو بھی زندہ مت چھوڑ، سب کو تہس نہس کر دے۔ کیسے حالات آئے ہوں گے حضرت نوح علیہ السلام پر؟ یہ بد دعا پیغمبر کئی سو سال کے بعد دے رہا ہے، تو حالات کتنے سنگین ہو گئے ہوں گے، کیسے نازک ہو گئے ہوں گے۔ لیکن اللہ ڈھیل دے رہا تھا، لیکن جب پکڑا ہے کافروں کو تو ایک بھی کافر بچ نہیں سکا، سارے کافر عالمی پیمانے پر تباہ و برباد ہو گئے، غرق ہو گئے۔ فرعون کو اللہ نے ڈھیل دی، ایمان والے گھروں میں بچہ پیدا ہوتا تھا، لڑکا پیدا ہوتا تھا، ماں باپ کے سامنے اس کو ذبح کروا دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا۔ کیا گزرتی ہوگی ماں باپ کے دلوں پر؟ ایمان والوں کو اتنی مصیبت سے گزرنا پڑا، اللہ نے ڈھیل دی، موقع دیا۔ لیکن جب فرعون کو پکڑا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ غرق ہوتے ہوئے، ابھرتے اور ڈوبتے ہوئے ایمان لایا، لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو اس کے منہ پر دے مارا کہ تیرا ایمان قبول نہیں۔ اتنی سخت پکڑ ہوتی ہے اللہ کی۔ قارون تو بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، فرعون کی قوم میں سے نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا۔ اس نے ظلم اتنا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف فاحشہ عورتوں کو مال دے کر تہمت لگانے پر آمادہ کیا، اور ان لوگوں نے تہمت لگا دی۔ جب اللہ نے قارون کو پکڑا، اس کے محل اور ان کی جائیداد اور بنگلوں سمیت، اس کے خزانوں سمیت اللہ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔ آج بھی وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، پوری تاریخ انسانی بھری ہوئی ہے۔ ظالم کو، کافر کو اللہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے، تاکہ وہ گناہ میں بہت زیادہ ہو جائے، اور جب اللہ پکڑے تو اللہ کی پکڑ سے چھوٹنے کا کوئی امکان نہ رہے، کوئی بچاؤ کی شکل نہ رہے۔ یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کتنا ستایا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے، عقبہ ابن ابی معیط نے، 7 کافروں کا نام آتا ہے، انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ ریاکار نماز پڑھ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاکار کہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنا بڑا ظلم ہے، آپ سے زیادہ اخلاص کسی کے اندر نہیں تھا، اور ریاکار کہہ رہا تھا۔ انہوں نے کہا دیکھو فلاں محلے میں اونٹ ذبح کیے گئے ہیں، ان کی اوجڑی جو غلاظتوں میں بھری ہوئی ہے کھینچ کر لاؤ، گھسیٹ کر لاؤ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کے کاندھے پر رکھ دو۔ حقیقتاً ایسے ہی انہوں نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے، اور آپ کے کاندھے پر غلاظتوں میں بھری ہوئی اوجڑی، وزنی اوجڑی ڈال دی گئی۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، وہ دوڑی دوڑی آئیں، بڑی دقت سے وہ اوجڑی گھسیٹ کر نیچے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جو 7 کافر تھے ان کا نام لے کر کہا، اے اللہ اس کو نام بنام پکڑ لے۔ تو غزوہ بدر میں
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں مجاہدین کی صفیں درست کر رہے تھے تو فرمانے لگے یہاں ابو جہل گر کر مرے گا، یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا، یہاں فلاں کافر گر کر مرے گا۔ جہاں جہاں جس کافر کا نام لے کر نشاندہی کر رہے تھے وہ کافر وہیں گر کر مرے ہیں۔ اور ابو جہل کو تو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے مارا تھا، اتنی ذلت کی موت اس کی ہوئی تھی، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے اس کو مارا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں جو سب سے کمزور صحابی تھے، دبلے پتلے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کر اس کی گردن کاٹ دی تھی، سر کاٹ کر لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ دیکھو ابو جہل کا سر میں نے کاٹ دیا ہے۔ جب اللہ ظالم کو ڈھیل دے کر عذر مکمل کر لیتا ہے، گناہ میں وہ اتنا مبتلا ہو جاتا ہے کہ اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی، تب اللہ اس کو پکڑتا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، مایوس مت ہونا۔ حالات کیسے بھی سنگین ہوں، کیسے بھی خلاف ہوں، اللہ سے مدد مانگتے رہنا، اپنے بچاؤ کے لیے اسباب و وسائل بھی اختیار کرتے رہنا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی پڑھتے رہنا، لیکن اپنا دل حوصلے سے پر رکھنا، ڈرنا نہیں، مایوس مت ہونا۔ یہ مضمون بہت ہی شاندار مضمون اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ابھی اس وقت تمہارے اندر منافقین بھی اور خالص مسلمان بھی ملے جلے ہیں، اللہ اس طرح تمہارے درمیان حالات کو ہمیشہ نہیں رکھے گا۔ اللہ پاک مسلمانوں کو ناپاک منافقین سے الگ کر دے گا، لیکن کون ناپاک منافق ہے، کون پاکیزہ مسلمان ہے، یہ راز کی بات ہے، یہ غیب کی بات ہے۔ اللہ ہر شخص کو غیب کی بات پر باخبر کرتا نہیں ہے، بلکہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو منتخب کرتا ہے اس کو غیب کی خبریں بتا دیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، فلاں شخص منافق ہے، لیکن یہ اللہ کا ایک راز تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو صحابہ کرام کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، برداشت کرتے تھے۔ ایک صحابی ہیں صرف، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے اندر یہ خوبی تھی کہ وہ راز کی حفاظت کرنے میں سارے صحابہ سے نمایاں تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا، لسٹ دی تھی، فہرست دی تھی، فلاں 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 منافق ہے۔ وہ بھی اتنے پکے رازداں تھے کہ کبھی کسی کو نہیں بتایا کہ فلاں منافق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے تھے کہ حذیفہ، میری خلافت کے زمانے میں کوئی گورنر منافق ہے کیا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہاں ایک ہے، لیکن نام نہیں بتاؤں گا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر بتائی تھی، وہ میں نہیں بتاؤں گا، نہیں بتائے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ منافق کو الگ اور مسلمان کو الگ کرنا اللہ کا ایک پروگرام ہے، لیکن یہ پروگرام کیسے ظاہر ہوگا؟ ایسے ہی حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، مسلمانوں کو قربانیاں دینی پڑیں گی، زخمی ہوں گے، شہید ہوں گے، تب پتہ چلے گا کہ ہاں کون مخلص مسلمان ہے اور کون منافق۔ اس جنگ میں غزوہ احد میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، وہ 300 منافقوں کو لے کر واپس چلا گیا تھا۔ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کہ کون کیا ہے، لیکن اللہ باخبر نہیں کرے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ نے ایک اور مضمون بیان فرمایا ہے
زکوٰۃ سے متعلق بخاری شریف کی روایت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اس آیت کے بارے میں بخاری شریف کی حدیث ہے، اس آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ نے جن کو اپنے فضل و کرم مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ کنجوسی کر کے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، دیتے نہیں ہیں، جمع کر کے رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کنجوسی ان کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ اپنے لیے بہتر نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت بدترین چیز ہے۔ جو وہ کنجوسی کر کے مال جمع کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے ہیں، وہ مال ان کے گلے کا طوق بن جائے گا قیامت کے دن۔ اس آیت کے پس منظر میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جس مسلمان کو مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہ نکالے، تو یہ جمع کیا ہوا مال جو زکوٰۃ نہ دینے کی صورت میں جمع کیا گیا ہے، آخرت میں ایک گنجے سانپ کی شکل میں، زہریلے سانپ کی شکل میں اس کے سامنے آئے گا اور اپنے جبڑوں میں اس کو پکڑ کر کہے گا، انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ وہ اس کے گلے میں توق کی شکل میں ایسے گول دائرے کی شکل میں جکڑ کر اور ایسے جبڑوں میں اس کو پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ تو اس آیت کے پس منظر میں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر بہت سخت وعید ہے، لیکن عام حالات میں بھی جہاں خرچ کرنے کا موقع ہے، خرچ نہ کیا جائے، بچا کر رکھ لیا جائے، وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ موقع ملے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو خرچ کر دینا چاہیے، نفلی صدقے ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے صاحب نصاب پر، وہ تو دینا ہی دینا ہے، لیکن نفلی صدقے کا بھی موقع ملے تو نفلی صدقہ بھی کرنے میں آگے بڑھ جانا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت فرماتے رہتے تھے، سمجھاتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے، گھر والوں کو معلوم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازو کا گوشت پسند ہے، بکرے کے اگلے پیر کو آپ پسند کیا کرتے تھے، تو گھر والوں نے اگلے پیر کا حصہ تقسیم نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طاق میں رکھ دیا۔ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایک غریب آیا، بھوکا پیاسا، اور کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کی چیز دے دو، میں بھوکا ہوں۔ گھر والوں نے کہا جاؤ، اللہ معاف کرے، جاؤ، نہیں دیا، وہ چلا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آنے کے بعد پوچھا کچھ کھانے کی چیز ہے؟ ہاں ہے، آپ کے لیے گوشت بچا کر ہم نے رکھا ہے۔ جلدی سے خادمہ کو بھیج کر وہ گوشت لانے کے لیے کہا گیا، لیکن طاق میں گوشت کے بجائے پتھر کا ٹکڑا تھا۔ وہ ایک دم گھبرائی ہوئی خادمہ آئی، کہنے لگی وہاں تو گوشت ہے ہی نہیں، طاق میں تو پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے۔ گھر والے بھی ایک دم پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے، ہم نے خود طاق میں گوشت رکھا اور یہ پتھر کا ٹکڑا کیسے ہو گیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں تم گھبرا رہے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول، آپ کے لیے ہم نے گوشت بچا کر رکھا تھا، آپ کے آنے سے پہلے ایک غریب آیا، سائل، اللہ کے نام پر مانگ رہا تھا، ہم نے کہا اس کو دے دیں گے تو پھر آپ کیا کھائیں گے، تو ہم نے اس کو نہیں دیا، ہم نے عذر کر کے اس کو آگے بڑھا دیا، اور اب ہم آپ کی خدمت میں اس کو پیش کرنا چاہتے تھے تو وہ تو پتھر کا ٹکڑا بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی جائے، خرچ کرنے کے موقع کے باوجود بغیر کسی عذر کے، تو اس کی حیثیت اس طرح سخت ہو جاتی ہے
اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حقیقت بتا دیا، ورنہ ہم نہ جانے کتنی مرتبہ کھا لیے ہوں گے، پی لیے ہوں گے اور غریبوں کو دیے نہیں ہوں گے، اور وہ کھانا پینا ہمارے دل کو سخت کرنے کا ذریعہ بن گیا ہوگا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع آئے تو آگے بڑھنا چاہیے، خرچ کرنے میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے سے مال، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم ہوتا نہیں، یہ پیٹنٹ بات ہے، یقینی بات ہے، اس میں شک ہے ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ہی دیا ہوا فضل و کرم، مال و دولت اپنی راہ میں خوب خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔